السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم اکنامکس معاشیات کے بارے میں پڑھیں گے کہ معاشیات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی پہلی جو ڈیفینیشن ہے، سب سے پہلے جس نے اس کے اوپر کام کیا تو وہ تھا آدم سمتھ۔ ٹھیک ہے، آدم سمتھ کی ڈیفینیشن۔ تو سب سے پہلے ڈیفینیشن ڈسکس کرنے سے پہلے ہم معاشیات کو دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے معاشیات کیا چیز ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں بھی معاشیات جو ہے معیشت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں ہم بجٹ، جو ہمارے پاس بجٹ بنتا ہے، کسی ملک کا بجٹ بنتا ہے، کسی گھر کا بجٹ بنتا ہے، یہ بھی معاشیات کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس فرض کرتے ہیں کہ ایک انسان کی یا ایک بندے کی یا کسی ایک فرد کی جو سیلری ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کے پاس سیلری آتی ہے منتھ کے بعد، تو وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس اس سیلری میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ پرائرٹی دیتا ہے کون سی چیزوں کو، جو موسٹ امپارٹنٹ ہے، اشیاء خورد و نوش آپ کہہ سکتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، سب سے پہلے ان کو پرائرٹی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ شاید یہ کلاس وغیرہ جو کپڑے وغیرہ ہیں، ان کو وہ اہمیت دیتا ہے، پھر مکان وغیرہ۔ یعنی کہ آپ کے پاس وہ پرائرٹی کے حساب سے یہ جو اشیاء ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو ایک انسان جو ہے وہ گھر کا بجٹ بناتا ہے، یہ بھی معاشیات ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو کن چیزوں کو پرائرٹی دیتا ہے، کن چیزوں کو بعد میں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پیسے بچ گئے تو یہ انویسٹمنٹ ان چیزوں کو پرچیز کروں گا، یہ بھی معاشیات ہے۔ اور کہاں کہاں پہ وہ خرچ کرتا ہے، صرف دولت جس کو کہتے ہیں، یہ بھی معاشیات ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس فرض کرتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ پیسے بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی انسان کے پاس اپنی ضروریات سے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں، بیسک ضروریات کے بعد، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ان پیسوں کو کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دیتا ہے اور ریٹرننگ کے لیے، یہ بھی معاشیات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معاشیات میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے معاشیات کے بارے میں، آدم سمتھ جو تھا، اس نے سب سے پہلے معاشیات کے بارے میں بک بھی لکھی اور اس نے اس کی تعریف کی۔ تو یہ کلاسیکل مکتب فکر کا بانی تھا۔ ٹھیک ہے نا، معاشیات یعنی کہ معاشیات کی تعریفیں میں نے لکھا ہوا ہے کیونکہ آدم سمتھ کی تعریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسری الفریڈ مارشل کی دوسرا دور، نیو کلاسیکل کا، پھر جدید دور جو ہے رابنز کا، وہ ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں آدم سمتھ کی تعریف، اس میں کیا کہتا ہے، معاشیات دولت کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی تعریف میں یہ بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ معاشیات جو ہے یہ صرف اور صرف دولت کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑا سا اس کو آگے وہ ایکسپلین کریں، جس میں پیدائش دولت، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس صرف دولت، پھر تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے پیدائش دولت کیا ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی جگہ پہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آؤٹ پٹ آتا ہے، ریٹرن آتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرض کرتے ہیں ایک بندہ کسی جگہ پہ 50,000 روپیہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو وہاں سے اس کو ریٹرن میں 1,00,000 روپیہ کماتا ہے۔ تو جو اس کا 1,00,000 روپیہ آیا ہے، یہ اس کی پیدائشی دولت ہے۔ فرض کرتے ہیں کسی انڈسٹری میں انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے، فرض کرتے ہیں زراعت میں انویسٹمنٹ، کہیں پہ بھی جو پیدائشی دولت ہوتی ہے، تو یہ پیدائشی دولت ہے۔ یعنی کہ جو آپ کے پاس جو ویلتھ ہے، جو دولت ہے، اس کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے۔ اس کے بعد صرف دولت، دولت تو آ گئی، وہ پیسے کی شکل میں آئی، وہ کسی اشیاء کی شکل میں آئی، کسی بھی شکل میں، ضروری نہیں کہ پیسہ روپیہ ہی دولت ہو۔ ٹھیک ہے، ڈالر ہو یا پیسہ روپیہ ہے یا آپ کے پاس چیک ہے، یہ دولت ہو۔ ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کے حصے میں آتے ہیں، لیکن یہ صرف اسی تک دولت محفوظ محدود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دولت تو اس کے پاس آ گئی، پھر صرف دولت کا آتا ہے، یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے پاس اس دولت کو خرچ کہاں پہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی کے پاس فرض کرتے ہیں کہ 1,00,000 روپے آتا ہے منتھلی، اس کی انکم ہے 1,00,000 روپے، تو وہ پورا 1,00,000 روپے جا کے زیور خرید لے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا جو گزارا ہے منتھلی وہ مشکل ہو جائے گا۔ یا پھر وہ 1,00,000 روپے سے جا کے کسی گاڑی کوئی پرچیز کر لے، موٹر سائیکل پرچیز کر لے، یا کوئی ایسی لگژری اشیاء پرچیز کر لے جو اس کی بیسک ضروریات پوری نہ کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کی تقسیم جو ہے وہ، یا صرف دولت جو ہے، دولت کا خرچ کا طریقہ ہے، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ صرف دولت کا یہ وے ہوتا ہے معاشیات میں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے آپ موسٹ امپارٹنٹ یا موسٹ پرائرٹی والی چیزیں آپ پرچیز کریں گے۔ ٹھیک ہے، فرض کرتے ہیں اگر ہم ایک گھر کی اگزامپل لے لیں، تو ایک گھر میں
کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی فرد ہے، کوئی بھی اس کا سربراہ ہے، تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا جب اس کے پاس پیسے آئیں گے؟ ہم اگزامپل لیتے ہیں 50,000 کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ 50,000 کو اس طرح سے خرچ کرے گا، سب سے پہلے وہ کھانے پینے کی اشیاء خریدے گا، کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی، اس کے پیٹ میں کچھ ہوگا تو وہ زندہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ اگر فرض کرتے ہیں اس کی کھانے پینے کی اشیاء میں وہ 20,000 روپیہ اس کا چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھے گا کہ اس کے بعد والی کون سی چیزیں، فرض کرتے ہیں ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ کلاتھس وغیرہ، کپڑے وغیرہ انسان کے، اور اس طرح رہنے کے لیے جو اس کی جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ خرچ کرے گا۔ اس کے بعد اگر اس کے پاس فرض کرتے ہیں پیسے بچ جاتے ہیں تو وہ لگژری شاپ پہ خرچ کرے گا، یا پھر اس کو انویسٹمنٹ کرے گا کہیں پہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف دولت ہے، دولت کو کہاں پہ صرف کرنا ہے۔ اس کے بعد تقسیم دولت، یہ بھی آپ کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ تقسیم دولت، دولت کو آپ نے تقسیم کیسے کرے گا وہ، یعنی کہ کس چیز پہ کتنی دولت خرچ کرنی ہے، کس چیز پہ کتنی دولت خرچ کرنی ہے۔ مین کہ آپ کے پاس اشیا خوردنوش پہ کتنے 20,000 خرچ کرنا ہے، دوسری فرض کرتے ہیں بچوں کی فیس ہے اس پہ کتنی خرچ کرنی ہے، فرض کرتے ہیں کہ وہ کپڑے وغیرہ خریدنے کے لیے اگر اس نے دولت خرچ کرنی ہے اس پہ کتنی خرچ، تو یہ اس کی تقسیم کرے گا کہ دولت کو کہاں کہاں پہ خرچ کرے۔ یہ میں آپ کو ایک گھر کی اگزامپل دے رہا ہوں، تو جب کسی کنٹری کی ایگزامپل ہوتی ہے تو وہ بڑی بڑے معنوں میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تبادلہ دولت، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے تبادلہ دولت کیا ہوتا ہے؟ تبادلہ دولت یہ ہوتا ہے، فرض کرتے ہیں آپ کسی بازار میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بازار میں جا کے تو وہاں پہ آپ کے پاس منی ہے، یعنی کہ فرض کرتے ہیں پیسے روپے جیسے آج کل چل رہے ہیں، تو وہ 100 روپے جا کے آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ دیتے ہیں، تو 1 کلو چینی خرید کے لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوگا کہ آپ نے دولت کا تبادلہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح آپ یہ پیسے لے کے بازار میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ کوئی اور چیز کوئی شوز خریدتے ہیں، کوئی کپڑے خریدتے ہیں، تو یہ آپ نے دولت کا کیا کر لیا؟ تبادلہ کیا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری ایگزامپلس ہیں، یہ میں آپ کو بیسک چھوٹی چھوٹی ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ آدم سمتھ کے مطابق معاشیات جو ہے وہ دولت کی حد تک اس نے اس کو محدود کیا، کہ معاشیات جو ہے وہ دولت کا علم ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا یہ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ کلاسیکل مکتب فکر کا بانی تھا، ٹھیک ہے؟ یہ کلاسیکل مکتب فکر کا بانی تھا، یہ کون؟ آدم سمتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اس نے 1776 میں، ٹھیک ہے؟ کب؟ 1776 میں کتاب، اس نے ایک کتاب لکھی، ٹھیک ہے؟ لکھی، تو اس کتاب کا نام کیا تھا؟ اقوام کی دولت کی نوعیت، مقالہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ کی اقوام کی دولت کی نوعیت، اقوام کی دولت کی نوعیت اور وجوہات، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر اس نے ایک مقالہ لکھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے تحقیقاتی مقالہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی بک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آدم سمتھ تھا، جو اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آدم سمتھ کے مطابق جو معاشیات ہے وہ صرف اور صرف کس کا علم ہے؟ دولت کا علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دوسری ڈیفینیشن جو ہے وہ پڑھیں گے نیو کلاسیکل الفریڈ مارشل کی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دوسری ڈیفینیشن پڑھیں گے معاشیات کی الفریڈ مارشل کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ نیو کلاسیکل مکتب فکر کا بانی تھا، اس میں آتا تھا یہ الفریڈ مارشل، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کہتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہم پڑھ کے اس کو ایکسپلین کریں گے۔ کہتا ہے کہ معاشیات میں انسان کے ان تمام افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق زندگی کے روزمرہ معاملات، کون سے معاملات؟ روزمرہ، ٹھیک ہے نا؟ ہماری روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں کسی بھی انسان کی، اس کے روزمرہ معاملات سے ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی، ایک انڈیویجول بندے کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اور اجتماعی ہول تمام لوگوں کی جو ضروریات ہیں، یا جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، یا جو چیزیں ہیں، اور اجتماعی کوششیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کی کوششوں کے اس حصے کا جائزہ لیا جاتا ہے جس کا اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ انسان خوشحال زندگی، ٹھیک ہے؟ یہ خوشحال زندگی کے مادی لوازمات، ٹھیک ہے نا؟ خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کیوں کر حاصل کرتا ہے؟
مادی لوازمات خوشحال رہنے کے لیے مادی لوازمات جو ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے، کیا وجہ ہے، اور انہیں کس طرح خرچ کرتا ہے، اور جو اس کے یہ خوشحال رہنے کے لیے جو دولت کماتا ہے یا جو دولت وہ حاصل کرتا ہے تو اسے کیسے خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات، اپنی مادی لوازمات، اپنا رہن سہن جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے. بس ایک طرف یہ دولت کا علم ہے، ایک طرف اس نے کہا کہ یہ دولت کا علم ہے، ٹھیک ہے نا، مارشل نے کہا. اور دوسری طرف جو کہ پہلی سے زیادہ اہم ہے وہ ہے خود انسانی زندگی کے پہلو کا، ٹھیک ہے. تو یہ دو تین چیزیں ہیں، اس کو میں ایکسپلین کروں گا. تو سب سے پہلے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہ مادی لوازمات. دیکھیں مادی لوازمات کیا ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، یعنی کہ ایک انسان ہے، اس کی نیچر ہے، کوئی بھی انسان ہے اس کی نیچر میں ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے، ٹھیک ہے. کوئی بھی انسان ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے ہمیشہ کہ میری جو زندگی ہے وہ آسان ہو، خوشحال ہو. تو مارشل کہتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ خوشحال رہنے کے لیے، انسان کی زندگی خوشحال بننے کے لیے دولت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ایک انسان نے خوش رہنا ہے، اس نے اچھی زندگی گزارنی ہے تو اس کو دولت کمانی چاہیے، اس کے پاس دولت ہوگی تو وہ بہتر زندگی گزار سکتا ہے. عام سی بات ہے، اس کی ایگزامپلس میں آپ کو دیتا ہوں. فرض کرتے ہیں ایک بندے کی انکم زیادہ ہے تو وہ خوشحال رہنے کے لیے جب اس کی بیسک ضروریات، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اس کے بعد کپڑے پہننے کے لیے جو اشیاء ہیں، اس کے بعد رہنے کے لیے اچھا مکان، اور اس کی لگژری جو ہیں یا ٹریولنگ کے لیے جو آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی زندگی خوشحال بنانے کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور ان کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے، وہ دولت سے ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دولت ہوگی تو یہ چیزیں کوئی پرچیز کر سکے گا، اگر دولت نہیں ہوگی تو وہ چیزیں پرچیز نہیں کر سکتا. تو انسان، یہ جو الفریڈ مارشل تھا، اس کا دو طرف اس کے اشارہ تھا، اس کی ڈیفینیشن سے جو ہمیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ایک یہ کہ دولت کا علم ہے، دولت بھی ہونی چاہیے، موسٹ امپارٹینٹ چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو زندگی ہے وہ خوشحال ہونی چاہیے، مادی زندگی ہے. مادیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ دے رہا ہے اپنی اس ڈیفینیشن میں، ٹھیک ہے. مادی لوازمات، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس مادی لوازمات میں کیا ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یہ ساری چیزیں مادہ میں آتی ہیں. اور یہ دولت کا علم ہے. اور دوسری طرف جو کہ پہلی سے زیادہ، جو میں نے خود انسانی زندگی کے ایک پہلو، انسانی زندگی کا جو پہلو ہے اس میں آپ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو خوش رہنے کے لیے دولت انتہائی اہم ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو جب دولت ہوگی تو انسان کی زندگی خوشحال ہوگی، اگر دولت نہیں ہوگی تو وہ خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا ہے. کیونکہ ایک انسان بھوکا ہوگا تو وہ کیسے خوشحال ہوگا. ایک انسان کی جو ضروریات ہیں، کیونکہ انسانی خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی لیکن ضروریات جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ پوری ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو مارشل، کیرفرن مارشل جو تھا، یہ نیو کلاسیکل مکتبے، یہ نیو کلاسیکل ٹھیک ہے، مکتب فکر کا بانی تھا. نیو کلاسیکل مکتب فکر کا بانی تھا، اس کا پیروکار تھا. اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی، ٹھیک ہے نا. اس کی جو کتاب ہے وہ کیا ہے کتاب، اس کا نام تھا یہ پرنسپل آف اکنامکس، یا آپ اصول معاشیات اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اصول معاشیات، یہ اس نے کتاب لکھی ہے، کس نے، الفریڈ مارشل نے، ٹھیک ہے. اور یہ نیو کلاسیکل مکتب فکر کا بانی تھا. اور اس کے نزدیک دو چیزیں میں پھر ایکسپلین کرتا ہوں. ایک یہ کہ یہ دولت کا علم ہے، اور دوسرا خوشحال زندگی، یعنی کہ جو انسانی زندگی کے ایک پہلو کا جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے کہ انسان کو خوشحال رہنے کے لیے دولت انتہائی ضروری ہے. جبکہ آپ کے پاس پہلا جو میں نے ڈسکس کیا تھا الفریڈ مارشل کی، اس میں اس نے صرف کہا تھا کہ یہ دولت کا علم ہے. اس نے تھوڑا سا اس کو زیادہ بڑھایا ہے. دولت کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی جو ہے اس کو خوشحال بنانے کے لیے کیسے اقدامات کیے جائیں، کیسے دولت خرچ کی جائے، کیسے کیا کیا اقدامات کیے جائیں، کیا کیا کام کیے جائیں، کیا کیا انسان کی مادی ضروریات ہیں، تو ان کے اوپر جو ڈسکشن ہے یہ الفریڈ مارشل جو کہتا ہے کہ یہ اس کا نام جو ہے وہ معاشیات ہے. اب اس کے بعد تیسرا نمبر جو ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ جدید معاشیات، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جدید تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں رابرنس کی، اس کو اب ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب ہم تھرڈ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے اکنامکس کی. یہ رابرنس کی تعریف ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو جدید معیشت دان بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سب سے بیسٹ اور سب سے اچھی یہ تصور کی جاتی ہے، اور میرے نزدیک بھی یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں جن چیزوں کا وہ ذکر کر رہا ہے یہ ہماری ریئل لائف میں یہ چیزیں
ہیپن ہوتی ہیں، یہ ظاہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رابنس کی تعریف ہم پڑھ کے پھر اس کو میں ایکسپلین کروں گا۔ تو اس میں کہتا ہے معاشیات ایک ایسا علم ہے جو انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہے جو لامحدود مقاصد، ٹھیک ہے، لامحدود مقاصد، لامحدود انسان کی جو ہے وہ خواہشات، ٹھیک ہے، لامحدود خواہشات ہوتی ہیں، لامحدود مقاصد ہوتے ہیں انسان کے، ٹھیک ہے، لامحدود خواہشات ہوتی ہیں، اور کامیاب ذرائع، کامیاب ذرائع یعنی کہ آپ کے پاس لمیٹڈ ذرائع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں، اور جو ذرائع ہیں آمدن کے یا جس طرح کے بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے، وہ بالکل لامحدود، وہ محدود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لمیٹڈ ہوتے ہیں، کہ درمیان ایک رابطے کا نام ہے، کہ درمیان ایک رابطے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ یہ ذرائع متبادل، یہ بھی بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ متبادل ذرائع کا استعمال کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس تعریف میں ہمارے پاس جو 3-4 پوائنٹس ہیں جن کو ہم ایکسپلین کریں گے، وہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن تھی، جو مادیت کا تصور تھا، اس کو تو اس نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے انسان کی جو دو چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان کے ذرائع جو ہیں وہ محدود ہیں۔ لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع سے کیسے پورا کیا جائے، کیا حکمت عملی کی جائے، اس کا نام جو ہے وہ معاشیات ہے۔ یہ رابنس کی تعریف کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں، ہم اس کو لکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو اس نے کہا ہے کہ انسان کی جو لامحدود خواہشات، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے لامحدود خواہشات ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ ہے کہ خواہشات ایک جیسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خواہشات ایک جیسی نہیں، خواہشات ایک جیسی نہیں ہوتی، یا ایک جیسی اہمیت کے حامل نہیں ہوتی، ایک جیسی اہمیت کے حامل، اگر آپ لکھ لیجیے تو بیسٹ ہو جائے گا، ایک جیسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ خواہشات جو ہے، ایک ہمیں یہ ملا ہے یہاں سے کہ لامحدود آپ کے پاس مقاصد ہیں، اور خواہشات جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ کے پاس جو انسان، اس کو میں ایکسپلین کروں گا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ہے ذرائع کی کامیابی یا قلت، تیسرا جو ہے ذرائع جو ہیں وہ کامیاب ہیں، یعنی کہ لمیٹڈ ہیں، یا آپ اس کو قلت یا محدود، یہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع کا متبادل استعمال، ذرائع کا متبادل استعمال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب ان 4 چیزوں کا ہم ایکسپلین کریں گے تو اس کی جو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ہمیں سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ انسان کی لامحدود خواہشات، یہ ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ یہ عام سی بات ہے، آپ کو روزمرہ کی زندگی کی میں اگزامپلس دوں گا کہ کوئی بھی گھر ہے، کسی کی کوئی بھی انسان ہے، گھر کو چھوڑیں کوئی بھی انسان ہے، تو اس کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان کا ایک گھر ہے، فرض کرتے ہیں وہاں پہ وہ رہ رہا ہے، تو سب سے پہلے وہ کھانے پینے کی خواہش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کھانے پینے کی خواہش، فرض کرتے ہیں کہ وہ عام سبزیوں پہ گزارا کرتا ہے، عام چیزوں پہ گزارا کرتا ہے، لیکن جب اس کی آمدنی بڑھے گی یا اس کی خواہش ہوگی، آمدنی نہ بھی بڑھے گی، انسانی خواہش تو ہوتی ہے کہ میں اچھا کھانا کھاؤں، میں اچھا جو چیزیں ہیں اس کو استعمال کروں، یہ خواہش انسان کی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کے پاس تھوڑا کچھ زیادہ آتا ہے تو وہ زیادہ بہتر کھانا شروع ہو جاتا ہے، جب اس کے زیادہ آتا ہے تو یہ انسان کی خواہشات کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ہم رہن سہن کی بات کریں تو رہنے کے لیے ایک انسان کے پاس اگر کچا مکان ہے تو اس کی خواہش ہوگی یہ میرے پاس پکا مکان آ جائے، جب پکا مکان آتا ہے اس کی خواہش ہوگی کہ اور اچھا مکان آئے، پھر اس کے بعد کہ بڑی کوٹھی آئے، پھر اس کے بعد محل آئے۔ یہ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ اسی طرح ایک انسان کے پاس اگر ایک موٹر سائیکل آتا ہے سواری کے لیے، سب سے پہلے خواہش ہوگی کہ میرے پاس موٹر سائیکل آئے، پھر اس کے بعد اس کی خواہش ہوگی کہ میرے پاس گاڑی آئے، پھر اس کے بعد اس کی خواہش ہوگی کہ اچھی گاڑی آئے، پھر اس کے بعد اور لگژری۔ یہ انسان کی خواہشات جو ہیں یہ لامحدود ہیں، یہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب انسان کے پاس کپڑے پہننے کے لیے آ جاتے ہیں، بیسک ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اس کی خواہش ہوتی ہے یار میرے پاس زیور ہو،
پھر زیور جب 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا ہوتا ہے تو اس کی، اور جب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس 3 لاکھ، یہ انسان کی خواہشات جو ہیں یہ محدود نہیں ہیں، یہ لامحدود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے۔ اس کے بعد خواہشات ایک جیسی اہمیت کے حامل نہیں ہوتی، یہ سمپل سی بات ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری جو خواہشات ہیں وہ ایک جیسی اہمیت کے حامل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایک گھر کی، ایک فرد کی اگر ہم ایگزامپل لیں، تو ایک انسان کی اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو ایک انسان کے لیے سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے چیزیں ہونی چاہیے سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ زندہ رہے گا تو باقی خواہش کرے گا۔ اس کے بعد دوسری، کپڑے پہننے کے لیے ہونے چاہیے۔ تیسری بات ہے کہ رہنے کے لیے مکان ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس کی خواہشات جو ہے، میرے پاس سواری کے لیے گاڑی ہونی چاہیے۔ اس طرح سے اس کی خواہشات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں۔ تو یہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ خواہشات ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ خواہش کی جو ہے اس کی کیٹاگری ہوتی ہے، انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، ذہنی کیفیت کا نام ہے کہ سب سے پہلے میں نے یہ خواہش پوری کرنی ہے، پھر یہ پوری کرنی ہے، پھر یہ پوری کرنی ہے، پھر یہ پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایکول وہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ ایک انسان کی خواہش ہے کہ میں گاڑی بھی لوں، میں کپڑے پہننے کے لیے اچھے والے لوں، میں کھانے کے لیے بھی لوں، تو سب سے پہلے اس کی جو خواہش ہے وہ یہی ہوگی، سب سے اہمیت کے عامل یہی ہے کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء لے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ رکھے گا کہ میں پہننے کے لیے کپڑے ہونے چاہیے، تیسرے نمبر کے کہ مجھے گھر ہونا چاہیے رہنے کے لیے، چوتھے پھر اس کے بعد وہ گاڑی کی خواہش کرے گا۔ تو اس لیے یہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے اہمیت کے عامل۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہتا ہے کہ ذرائع کامیاب یا قلت، ذرائع محدود ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان ہے، ایک انسان، جب کوئی بھی انسان ہے، وہ گھر میں جب اس کی انکم اگر فرض کرتے ہیں 50,000 روپیہ ہے، لیکن اس کی خواہشات لامحدود ہیں، وہ کبھی بھی پوری نہیں کر سکتا اپنی خواہشات پوری نہیں کرتا، کچھ ضروریات پوری کر سکتا ہے لیکن خواہشات نہیں پوری کر سکتا، کیونکہ اگر فرض کرتے ہیں اس کی خواہش ہے کہ میرے پاس کھانے کی چیزیں ہونی چاہیے اچھی والی، اس کے بعد خواہش ہے کہ میرے پاس کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میرے پاس گھر اچھا ہونا چاہیے، پھر اس کی خواہش ہے کہ میرے پاس گاڑی اچھی، تو وہ کھانے پینے کی اشیاء پورے کرے گا، کپڑے پوری کر لے گا، بچوں کی فیس پوری کر لے گا، لیکن وہ گاڑی 50,000 میں اپنی بچت کر کے نہیں لے سکتا، بہت مشکل ہے۔ تو اس کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، یعنی کہ اس کے ذرائع جو ہیں وہ محدود ہیں۔ انسان کے ذرائع جو ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے کہ اپنی ساری زندگی کی خواہشات جو ہے وہ پوری کر سکتے، تو اس لیے کہتا ہے کہ ذرائع محدود ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے کہ ذرائع کا متبادل استعمال، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ذرائع کا متبادل استعمال بھی ہوتا ہے، کیسے؟ میں نے آپ کو اوپر یہ ایکسپلین کیا، تو اس میں سے بات آپ کو بتاؤں گا کہ ایک انسان ہے تو اس کی خواہشات میں سب سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، پھر کپڑے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس رہنے کے لیے مکان، تو ذرائع جو ہیں اس کا آپ متبادل، یعنی کہ ایک بندے کے پاس 50,000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس 50,000 کو وہ اس طرح بھی خرچ کر سکتا ہے کہ سارے پورے 50,000 کی وہ جا کے مارکیٹ سے سونا لے کے آئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد 50,000 کا وہ کوئی اور چیز لے کے آئے، فرض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی موٹر سائیکل لے کے آئے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرائع کا جو اس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کا متبادل، تو انسان دیکھتا ہے کہ ایک چیز کس میں سب سے زیادہ اس کو افادہ ہے، اس چیز کو چوز کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے یہی کرے گا کہ وہ سلیکٹ کرے گا کہ میرے پاس جو ذرائع ہیں، جو دولت ہے، جو کچھ پیسے ہیں، ان کو میں سب سے پہلے خرچ کروں گا کس پہ؟ کھانے پینے کی اشیاء پہ۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز جو ہے، فرض کرتے ہیں اس طرح سے بھی ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک انسان ہے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مارکیٹ میں جاتا ہے تو اگر اس نے فروٹ خریدنا ہے تو اس کے ذہن میں ہوگا، انسان کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ وہ کیلے بھی ہیں، مالٹے بھی ہیں اور سیب بھی ہیں، لیکن انسان کے ذہن میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں یہ جو 100 روپیہ ہے اس کو میں کہاں پہ خرچ کروں؟ لیکن اگر اس کو فروٹ سیب زیادہ پسند ہے تو وہ سیب پہ 50 روپے خرچ کرے گا۔ تو اگر اس کے بعد دوسرا کیلے ہیں اس پہ 20 روپے خرچ کر لے گا، دوسرے نمبر پہ اس کی خواہش ہے کہ کیلے ہونے چاہیے، تیسرے نمبر پہ اس نے سنتروں کو یا مالٹو کو دیا ہوا ہے تو یہ 30 روپے وہ کیا خرچ کرے گا؟ کیلوں پہ، اور 20 روپے، یعنی کہ خواہشات جو انسان کی ذہنی کیفیت ہے ان کے حساب سے وہ ذرائع کا جو ہے وہ استعمال کرے گا، وہ اس کے حساب سے چلے گا۔ تو یہ ہمارے پاس 3 ڈیفینیشنس تھیں جو بیسک جو معاشیات کے بارے میں کہ اکنامکس کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک سوشل سائنس ہی ہے آپ کے پاس، اس کو کوئی سوشل بھی کہتے ہیں، دوسرا یہ بہرحال ہم اس کو سوشل سائنس، اس کی کوئی اتھینٹک ایک آپ اس کی جو ہے وہ
تعریف نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے 3 کیٹیگریز میں اس کی ڈیفینیشنز پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے الفریڈ مارشل کی پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا تھا، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ الفریڈ مارشل نے کہا تھا کہ یہ دولت کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ پہلا ہمارے پاس کون تھا؟ آدم اسمتھ تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ دولت کا علم ہے، اس نے محدود کیا تھا اکنامکس کو، ٹھیک ہے، آدم اسمتھ نے۔ دوسرا الفریڈ مارشل تھا، اس نے کہا تھا دولت کا علم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی خوشحالی زندگی، روزمرہ کی جو معاشرتی جو اس کے معاملات ہیں اس کا بھی علم ہے، ٹھیک ہے، اس علم ہے، اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو رابنس تھا، اس نے یہ جدید معیشت دان تھا، اس کو جدید معیشت کا بانی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ اس کی مین چیزیں یہ ہیں دو، کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں اور محدود ذرائع ہیں، محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ معاشیات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایک کتاب بھی اس نے لکھی تھی، یہ اس رابنز نے، ٹھیک ہے، جس میں اس نے اس کی ڈیفینیشن، یہ کتاب کا نام ہے معاشیات کی نوعیت۔ کتاب جو ہے اس نے لکھی تھی وہ معاشیات کی نوعیت اور اہمیت، نوعیت اور اہمیت، یہ اس نے کتاب لکھی تھی۔ کس نے؟ یہ رابرٹز نے، جو جدید معاشیت کا بانی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے لیکچر میں ہمارے پاس کانسیپٹ تھا کس کا؟ معاشیات کا ڈیفینیشنز، 3 دور کی، 3 ادوار کی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کلاسیکل، جس کا بانی تھا آدم اسمتھ، جس نے کہا تھا دولت کا علم ہے۔ دوسرا الفریڈ مارشل، نیو کلاسیکل کا بانی، اور جس نے کہا تھا کہ یہ دولت کا علم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مادی خوشحالی، انسان کی مادی لوازمات کا نام بھی ہے معاشیات۔ اور تیسرا جو ہے یہ رابنس تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع سے کیسے پورا کیا جاتا ہے، یہ معاشیات کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس معاشیات کا کانسیپٹ تھا۔